دوستو یو این سیکیورٹی کونسل میٹنگ جو افغانستان کے حوالے سے تھا، اس میں ہندوستان نے افغانستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے منہ پر ایک بہت بڑی چپیڑ ماری۔ ایک بار پھر ہندوستان نے بائی کی طرح افغانستان کے حق کی بات کی، افغانستان کی پروگریس کی بات کی اور افغانستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ جو کر رہے ہو وہ صرف اور صرف منافقت ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان کی اصلیت ساری دنیا کے سامنے ایک بار پھر ہندوستان نے دکھائی، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ ہندوستان افغانستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ یو این میں یہ بار بار ہم دیکھ کے جا رہے ہیں کہ افغانستان کا ساتھ دے رہا ہے ون اینڈ اونلی ہمارا بھائی ہندوستان۔ یو این میں بیٹھ کر بار بار افغانستان کے حق کی بات کر رہا ہے۔ ہندوستان کا ریپریزنٹیو ہریش سر نے پرماننٹ ریپریزنٹیو ہے بھائی، اس نے پاکستان کو وہ سمجھایا اور پاکستان کی وہ باتوں کو رد کیا جو افغانستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور جو افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایکچولی یہ میٹنگ جو ہو رہا ہے یہ افغانستان کے بارے میں تھا یو این میں، اور یہ 2 راؤنڈز میں ہوں گے۔ پہلا راؤنڈ اب فنش ہو گیا اور دوسرا راؤنڈ ہوگا 16 جون، جس میں بات ہوئی تھی افغانستان پر جو سینکشن لگائے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کی طرف سے، اس پر بات ہو رہی ہے، اور کہہ دیا ہے ہندوستان کی طرف سے کہ افغانستان پروگریس کر رہا ہے۔ لاسٹ 5 ایئر میں افغانستان کے گورنمنٹ نے دکھا دیا ہے کہ وہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ افغانستان کی اچھائی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ یہ سینکشن جو افغانستان پر ہے یہ ہیلپ نہیں کریں گے افغانستان کے لوگوں اور افغانستان کی گورنمنٹ کا، بلکہ اور بھی حالت بگاڑ دیں گے۔ اور پاکستان کی اصلیت اس لیے سامنے رکھ دی کہ پاکستان جو ہمیشہ کہتا ہے کہ ہندوستان پیسے دے رہا ہے افغانستان کو، وہاں پر اس طرح کام ہو رہے ہیں، اس کو ٹوٹلی رد کیا۔ یہ ہر ایک بات میں فتنہ ہندوستان اور یہ وہ، اس کے ساتھ تو کوئی اور سچائی نہیں ہے۔ جہاں پر جھوٹ وہاں پر پاکستان، سچائی دور ہے، بہت زیادہ دور ہے پاکستانیوں سے، کیونکہ منافق لوگ کبھی بھی سچ نہیں بولیں گے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ افغانستان میں جو ایئر سٹرائک ہوئے ہیں، افغانستان کے سیویلینز کو مار دیا گیا، افغانستان کے معصوموں کو شہید کیا گیا، پاکستان نے بار بار کیا، ایک بار نہیں بار بار کیا، اور کوئی ریزن ہی نہیں ہے، اور تانے دے رہے ہیں افغانستان کو کہ آپ ہندوستان ہندو کے ساتھ ہو اور ہمارے ہاتھ دہشت گردی کر رہے ہو۔ یہ بات ایڈ کی اور بہت زیادہ ہمیں اچھی لگی کہ پاکستان کا یہ پرانا ہیبٹ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے ہیں اور ہر ایک ملبہ، سارا ملبہ ڈالو دوسروں پر۔ یہ لوگ تو بہت زیادہ تیز تھے نا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ہمیشہ پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگائیں گے اور یہ آگ ہمارے گھر تک نہیں پہنچے گا۔ اب وہ آگ جو اندر ہے اس کو ہم کبھی بھی دہشت گردی نہیں کہیں گے، جو بیلے اور ٹی ٹی پی کر رہا ہے پاکستان میں، اچھا کر رہا ہے، وہ اپنے حق کے لیے کڑے ہیں۔ ان کے فیملی اس کے ساتھ، ان کے جائیداد کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا پاکستان کی طرف سے، کیا کیا نہیں کیا اس ملٹری ریجیم نے اس لوگوں کے ساتھ، بلوچ اور پٹھانوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہریش سر نے یہ بھی ایڈ کیا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ افغانستان ایک لاک لینڈ دیش ہے، وہ روٹس جو ہے ٹریڈ کے وہ جو بند کیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے سٹارٹ میں، ہمیشہ پاکستان یہ کمزوری سوچ کر افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ یہ افغانستان کی کمزوری ہے، تو جاؤ یہ ڈیورن لائن پر جو سارے راستے ہیں اس کو بند کرو، افغانستان کو نقصان ہوگا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ ہریش سر یو این میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ یو این سینکشنز کے اور یو این رولز کے اگینسٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے ایک دیش کے ساتھ جہاں پر پانی کا کوئی بارڈر نہیں ہے، وہاں پر دیش ہی دیش ہے چاروں طرف، اس کا جو ٹریڈ کو نقصان پہنچانا اس طریقے میں یہ لیگل نہیں ہے، یہ لیگل نہیں ہے۔ ہمیشہ پاکستان ایسا ہی کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ افغانستان کو ہم نقصان پہنچائیں گے۔ چل ہم مانتے ہیں کہ افغانستان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن پاکستان کو جتنا پہنچا ہے اتنا افغانستان کو نہیں پہنچا۔ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یہ جو ٹریڈ بند ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اب پاکستان چیخیں مار رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ ری اوپن کرو۔ اب افغانستان کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سدھرو گے تب تک ہم نہ یہ اوپن نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کے سننے والے نہیں ہیں، تب تک ہم آپ کے کوئی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔ اور یہ لاجواب ہے، یہ بریلینٹ ہے۔
کیونکہ پاکستان کی چیخیں تو آ رہی ہے ساری دنیا میں کہ آپ اوپن کرنا چاہیے، ٹریڈ کرنا چاہیے، اس کا جو ملٹری ریجیم کی طرف سے یہ اس کے جو کٹورے شٹورے ہے سب بول رہے ہیں کہ اوپن کرو، لیکن اب افغانستان نہیں مان رہا ہے۔ ہندوستان کو تھینک یو کہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ایک بار نہیں بار بار افغانستان کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ افغانستان کی اچائی، پروگریس، حق سب کچھ کے بارے میں سوچا ہے، اور اپوزٹلی جو ہمیشہ 80ویں مسلمان تو 80ویں مسلمان کہہ کر اس نے ہمیشہ افغانستان کو نیچا دیکھا ہے، افغانستان کو اور بھی گرایا ہے، اور جتنا بھی ہو سکے افغانستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور آئے دن یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح اور بھی نقصان پہنچایا جائے افغانستان کو۔ UN میں بیٹھ کر صرف ایک ہی بات، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے ہیں یہ لوگ۔ حق کا آیا ہے بلوچ اور پٹھانوں کا، جب بلوچ اور پٹھان اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو نام دیتے ہیں فتوی ہندوستان۔ اپنی کوئی بھی چیز ان لوگوں کا اپنا نہیں ہے، ایک تو جھوٹ، ان کے اوپر فتوی ہندوستان، یہ بھی عربی، کبھی یہ لوگ عربی ہوتے ہیں، کبھی ٹرکش ہوتے ہیں، کبھی کیا کبھی کھا، لیکن اصلی میں یہ کیا ہے؟ یہ ہندو تھے، کنورٹ ہو گئے، اب نہ دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم نہ فتوی ہندوستان کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں۔ گندے جو ہوتے ہیں، گندے لوگ، گندے نالی کی گندے کیڑے، وہ بھی پاک ہے اگر آپ پاکستان سے، وہ بھی بہت زیادہ پاک ہے، وہ 10 گنا 100 گنا 1000 گنا پاک ہے پاکستان سے۔ یہ صرف نام پاک رکھنے سے لوگ پاک نہیں ہوتے ہیں، جس طرح پاکستان سوچتا ہے کہ پاکستان رکھ دیا تو ہم پاک ہو گئے۔ آپ کھا لیتے، کھالے ہو، کھالے رہو گے، منافق تھے، منافق ہو، منافق ہی رہو گے۔ ہندوستان کی طرف سے یہ جو بار بار UN میں ہمارے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہر ایک افغانستان کے بندے پر فرض ہے کہ وہ ہندوستان کا رسپیکٹ کرے اور ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو، ہر ایک جگہ میں، بھلے ہی آج ہمارا سچویشن ایسا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے لیول پر کبھی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں ہندوستان کی، لیکن ایک نہ ایک دن تو آئے گی۔ امید تو یہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ایک دن ہم بھی مدد کریں، کیونکہ ہندوستان جس طرح آن دا ٹائم آپ کی حق کی، افغانستان کے لوگ، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی حق کی بات ساری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے پروگریس کے بارے میں سوچتے ہیں، گورنمنٹ کے اچائی کے لیے سوچتے ہیں، آپ کے ہر ایک مصیبت میں سب سے پہلے آن دا ٹائم ہندوستان حاضر ہوتا ہے۔ ارتھ کویک ہو، آپ کے لیے گراؤنڈز بنانے ہو، آپ کی کرکٹ کی پروگریس کے لیے، آپ کے پارلیمنٹ بنانے ہو، آپ کے سڑکیں بنانے ہو، آپ کے ہاں میڈیسنز کی کمپنی بنانی ہو، آپ کے ہاں انویسٹ کرنا ہو، ہر ایک جگہ میں یہ لوگ آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ اس سے سچا اور ایماندار دوست آپ کو نہیں ملے گا۔ ہندوستان صرف اور صرف ایک سچا اور ایماندار دوست ہے، سچا اور ایماندار دوست ہے۔ ہر ایک جگہ میں افغانستان کے لوگوں کی اچائی کے بارے میں سوچو، اچھا کرو اور اچھا سوچو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک جگہ افغانستان کے لوگ، آپ جب انڈین سے ملو تو ریسپیکٹ کے ساتھ ملو، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ کر رہا ہے، بار بار ہم کہتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ کر رہا ہے یہ ہندوستان کے لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے ہیں۔ ویکسین بھیجو، ایمبولنسز بھیجو، میڈیسنز بھیجو، جو کچھ بھی بھیج رہے ہیں یہ لوگ، یہ ہندوستان کے لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے ہیں۔ تو یہ دوستی ہمیشہ ایسی ہی رہے، اور ہمیشہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن افغانستان بھی اس قابل بنے کہ ہندوستان کے ساتھ مدد کرے، اور ہوگا، ایک نہ ایک دن تو ہوگا، اور پاکستان کا منہ ہمیشہ ایسا ہی کالا رہے گا جس کا تھا۔ منافق لوگ ایسے ہی منافق رہیں گے، جھوٹ کے سوائے اس لوگوں کو کچھ یاد ہی نہیں ہے، جھوٹ پر جھوٹ، ہر ایک چیز میں جھوٹ۔ تو تھینک یو کہنا چاہتے ہیں۔ UN کا یہ جو پہلا راؤنڈ فنش ہوا، 16 کو دوسرا راؤنڈ، ایسا ہی امید ہے، اور ہم کو پتا ہے کہ ہندوستان ایک بار پھر وہاں پر بھی آواز اٹھائے گا اور افغانستان کا ساتھ دے گا۔ ایئر سٹرائک سے لے کر ٹریڈ کے بارے میں، ٹرانزٹ کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں بات ہو گئی، اور پاکستان کے منہ پر ایک بہت بڑی چپیڑ ماری ہندوستان نے۔ تو دوستو، آپ بھی اپنا opinion لکھ دو۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں چلتے چلتے نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے بائے۔